الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طلاق کے تعلق سے ایک اہم سوال کا جواب سنیں۔ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق کس طرح اپنے الفاظ میں دی؟ میں نے تجھے طلاق دی اور میں نے تجھے آزاد کیا۔ کتنی طلاق ہوگی؟ جواب سنیں۔ میاں بیوی میں اختلاف ہونے کی صورت میں سب سے پہلے صلح سمجھوتا کرانے کی پوری کوشش کریں، اور اگر صلح سمجھوتا کی کوئی صورت نہ بن سکتی ہو تو طلاق دینے سے پہلے کسی باصلاحیت مفتی عالم دین سے دریافت کر کے معلومات حاصل کر کے ان کی رہنمائی میں طلاق دینے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے۔ پہلے گھر میں 3 طلاقیں دے دی، اس کے بعد طلاق دینے کے بعد عالم مفتی کی رہنمائی حاصل کرتا ہے اور ہیلے اور بہانے سے کام لیتا ہے کہ میری نیت بیوی کو طلاق دینے کی نہیں تھی، غصے میں دیا فلاں جن، اور بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ اس لیے نباہ کی کوئی صورت نہ ہو، صلح کی کوئی صورت نہ ہو تو عالم مفتی باصلاحیت، ہر کسی سے نہیں، جو واقعی میں باصلاحیت ہو، مسائل شرعیہ کا صحیح جانکار ہو، فقہی جزئیات پر دسترس رکھتا ہو، انہی سے مسائل دریافت کیا کریں۔ ورنہ یاد رکھیں، جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا خود گمراہ اور دوسروں کو بھی وہ گمراہ کرنے کا کام کرتے۔ اب اس سوال کا جواب سنیں۔ اس سوال کے اندر شوہر نے اپنی بیوی کو 2 الفاظ کہے۔ پہلا یہ کہ میں نے تجھے طلاق دی، اور دوسرے الفاظ ہیں میں نے تجھے آزاد کیا۔ پہلے والے جملے میں لفظ طلاق صریح ہے، کلیئر ہے، اور دوسرے الفاظ چونکہ کنایا ہے۔ کنایا کا مطلب کہ وہ الفاظ صرف طلاق کے ہی لیے مختص نہ ہو، طلاق اور طلاق کے علاوہ میں اس کا استعمال ہوتا ہو۔ تو الفاظ کنایا میں نیت کی حاجت پڑتی ہے، نیت پوچھی جاتی ہے کہ آیا کہ اس جملے کے اندر بیوی کو طلاق دینے کی نیت تھی یا نہیں۔ تو الفاظ کنائی میں اگر اقرار کرے شوہر بیوی کو طلاق دینے کی نیت کا تو اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، اور اگر انکار کرے کہ میری نیت نہیں تھی تو اس لفظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ قسم دلائے، حلفیہ بیان لے، حلف دلائے تو اسے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ کنایا کے پروسیس سے طلاق دینے کے سلسلے میں۔ آج جو صریح لفظ ہو تو اس میں نیت پوچھی نہیں جائے گی، نیت کی حاجت نہیں ہوتی ہے، شوہر کی نیت ہو یا نہ ہو اس لفظ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا صورت مسئولہ میں کہ میں نے تجھے طلاق دی، یہ لفظ صریح ہے، اور میں نے تجھے آزاد کیا، یہ کنایا لفظ ہے، اور کنایا میں نیت کی ضرورت پڑتی ہے طلاق کے واقع ہونے کے لیے۔ تو یہاں گرچہ دوسرے جملے میں نیت کی ضرورت پڑ سکتی تھی، لیکن اس سے پہلے والے جملے میں یعنی میں نے تجھے طلاق دی وہ صریح ہے، تو سیکنڈ یعنی دوسرے جملے میں بھی وہ لفظ طلاق ہی کے لیے متعین ہو جائے گا۔ میں نے تجھے آزاد کیا میں نیت پوچھی نہیں جائے گی، اور یہ اس لیے کہ اس سے پہلے لفظ طلاق کا ذکر ہو چکا ہے، سیکنڈ جملے میں بھی وہ لفظ طلاق ہی کے لیے متعین ہوگا۔ لہذا اس صورت میں 2 طلاق قائم ہوگی۔ میں نے تجھے طلاق دی، اس سے 1 طلاق، اور میں نے تجھے آزاد کیا، دونوں مل کر کے 2 طلاقیں قائم ہو جائیں۔ کنایا لفظ سے اور صریح لفظ سے طلاق دینے کی صورت میں لفظ صریح بھی قائم طلاق کے ساتھ لاحق ہو جائے گی، شامل ہو جائے گی، تو اب یہاں پہ 2 طلاقیں ہو جائیں گی۔
اور اگر کسی نے میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے آزاد کیا، اس طرح کے الفاظ کہیں تو اس صورت میں 3 طلاقیں ہو جائیں گی، بیوی مغلظہ ہو جائے گی۔ رد المختار کے اندر ہے کہ جب صریح لفظ کا ذکر پہلے ہو اور بعد میں کنایا لفظ ہو تو بعد والے لفظ میں اب نیت کی حاجت نہیں رہے گی، بلکہ مذاکرہ طلاق کی بنیاد پر دوسرا لفظ بھی طلاق کے لیے متعین ہوگا۔ دلالت الحال المراد بها الحالۃ الظاہرۃ المفیدۃ للمقصود ومنها تقدم ذکر طلاق بحر عن المحیط۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ دلالت حال سے مراد وہ حالت جو ظاہر طور پر مقصود کو مفید ہو، اس کی ایک صورت طلاق کا ذکر پہلے ہونا ہے۔ تو دلالت حال دلالت قول کی طرح ہے، یعنی کنایا لفظ میں نیت کی ضرورت پڑ سکتی تھی، لیکن دلالت حال یہ چاہتا ہے کہ اس سے پہلے صریح لفظ ہے، اب دوسرا لفظ بھی طلاق کے لیے متعین ہو جائے گا۔ دلالت حال دلالت قول کو شامل ہوتا ہے جبکہ طلاق کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ میری گفتگو کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ طلاق دینے میں ہرگز جلدی نہ کرے، نباہ کی صورت نہ ہو، اختلاف ہو جانے کی صورت میں طلاق دینے سے پہلے باصلاحیت عالم دین مفتی سے ضرور رہنمائی حاصل کریں، وہ جیسا بتائیں اسی کے مطابق کام کریں، کیونکہ 3 طلاقیں دینے کے بعد شوہر کو ندامت اور شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے جب دوبارہ اس کو اپنے نکاح میں بیوی کو لانا چاہے۔ تو شرمندگی اٹھانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، اس لیے باصلاحیت عالم دین سے رہنمائی حاصل کرے۔ اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ طلاق کے مسائل وغیرہ بھی باصلاحیت عالم دین ہی سے پوچھا کرے۔